الراكعين۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، فضیلت اور چند مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اسی مناسبت سے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال میں اللہ کا حق ہے اور اللہ کے مسکین اور غریب بندوں کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی وہیں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اہل ایمان کی چاہے مرد ہوں کہ عورتیں، ان کی بھی ایک خاص صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر مہربانی فرمائے گا، بے شک اللہ تعالی غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے مردوں اور عورتوں کا ذکر فرمایا اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی خاص صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بتائی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور فرض زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اور صدقات ہیں جو نفل ہیں۔ صدقات و خیرات تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے چند اصول اور ضوابط ہیں، ان اصول اور ضوابط کی پاسداری ضروری ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور آدمی پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جبکہ سال گزر جائے، الا یہ کہ کھیتی اور زراعت کا معاملہ ہو تو کھیتی کی جب بھی کٹائی ہوگی اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، بشرطے کہ وہ بھی نصاب کو پہنچے۔ تو بعض اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا ہے، سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ 20 دینار ہے، 20 مثقال ہے، جو آج کے حساب سے 85 اور 86 گرام ہوتا ہے۔ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، 85 گرام، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے سال گزرنے پر۔ تو یہ سونے کا نصاب ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کہ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ پرانے تولے کے لحاظ سے 7.5 تولے، لیکن آج کے لحاظ سے 8.5 تولے، یعنی 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس 100 گرام سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، تو اس پر 2.5% کے حساب سے 2.5 گرام آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور اسی طرح چاندی کے سلسلے میں حدیث میں 200 درہم نصاب بتایا گیا ہے، اور 200 درہم یہ مساوی اور برابر ہے تقریباً 595 گرام، 595 یا 600 گرام کے قریب ہے۔ بعض علماء نے 735 گرام بتایا ہے۔ تو 600 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر بھی 2.5% کے حساب سے 2.5% آپ کو چاندی میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
رہا مسئلہ زیورات کا، زیورات کے سلسلے میں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بات عام طور پر گشت کر رہی ہے کہ استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے جس گھر میں بھی سونا جس شکل میں بھی ہو، زیورات کی شکل میں ہو، وائنز کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ اس پورے سونے کو جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ نصاب کو پہنچے گا تو برابر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن میں جو کنز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو کنز کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، یعنی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی کسی بھی گھر میں ہے، جس شکل میں بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچے اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ رہا مسئلہ غلے کا، اگر کسی کے پاس غلہ ہے اور غلہ بھی ایسا جو خراب نہ ہونے والا ہو اور جسے روزی بنا کر رکھا جائے، اسٹاک کر کے رکھا جائے، تو ایسے غلے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی مقدار بھی متعین ہے۔ کم سے کم 7.5 کنٹل یعنی 750 کلو اگر غلہ آ جائے، پیداوار ہو جائے، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بارش کے پانی سے یا زمین کی تراوٹ سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں 1000 کلو پر 100 کلو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر آپ بورویل یعنی پانی ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے دور سے سینچائی کر رہے ہیں، پانی کی اس پر خرچ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 1000 کلو پر 50 کلو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ غلے کا حساب ہے، تو اس کی تفصیل اور مزید ہے، انشاءاللہ آپ کے سوالات پر یا ضرورت پڑنے پر اسے بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قاضی اور گورنر بنا کر یمن بھیجا، اور یہ سن 10 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری کے آخر میں، 10 کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا مسئلہ پیش کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے یہ بتانا کہ اللہ نے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں ان پر فرض کی ہیں، اگر وہ اس بات کو مان لے، یہ بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور وہ جو مال ہیں ان کے مالداروں سے وہ زکوٰۃ لی جائے گی، اور ان کے غریبوں پر، فقیروں پر تقسیم کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور ان کے محتاجوں پر وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ جس شہر میں زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے، اسی شہر کے غریبوں اور محتاجوں پر مال تقسیم کیا جائے گا، یا جس ملک میں زکوٰۃ کا مال جمع کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے محتاجوں پر وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے، یقیناً اس کو اولیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، لیکن دوسرے علاقے کے لوگوں میں مصلحت ہے زکوٰۃ کے مال کو پہنچانے کی، تو وہاں بھی مال پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال دینے سے احتراز اور پرہیز کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں مزید حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، تو ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ ہر 30 بیل میں، گائے میں 1 سالہ بچڑا لیں، یا 1 سالہ پاڑی یعنی اس کا مادہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 گائے یا 30 بیل کو نصاب مقرر فرمایا۔ اگر 30 بیل یا 30 گائے سے 1 بیل بھی کم ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 30 بیل کا ہونا ضروری ہے۔
جہاں تک بکریوں کی بات ہے، بکری کم سے کم 40 ہونا چاہیے، 40 بکریوں سے ایک بھی بکری اگر کم رہے گی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور 40 بکری سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ میں نکالی جائے گی، چاہے بیل ہوں چاہے بکریاں ہوں، یہ چرنے والے ہونا چاہیے۔ بیل اگر کام پر لگائے جائیں کھیتوں میں تو کام پر لگائے جانے والے بیلوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہیں، اور وہ چرنے والے بیل ہونا چاہیے جو جنگل بیابان میں جا کر چرتے اور چرایا جاتا ہے۔ اور بکریوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ کاروبار اس کا کیا جا رہا ہے یا جس شکل میں، بہرحال 40 کم سے کم ہوں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ صدقات المسلمین علی میاہہم، مسلمانوں کی زکاتیں وصول کی جائیں گی ان کے پانی پلانے کی جگہوں پر جا کر، یعنی بیت المال کے ذمہ دار ایسا نہیں کریں گے کہ اپنی جگہ بیٹھے اور جانور پالنے والوں سے کہیں کہ ہم تک جانور پہنچاؤ زکوٰۃ کا، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ان تک پہنچیں گے اور پہنچ کر زکوٰۃ وصول کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس غلام ہے، اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس غلام ہے تو غلام چونکہ خادم ہوتا ہے اور خریدا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور گھوڑا جو استعمال کا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کا گھوڑوں کا کاروبار ہے تو کاروبار پر اور آمدنی پر زکوٰۃ ہے، لیکن استعمال کیے جانے والے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہی حال کار اور بائک اور دوسرے اپنے سواریوں کا ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ گھر کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح فرض کیجئے کسی کے پاس ملگیاں ہیں، کئی مکانات ہیں، تو ان مکانات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو آمدنی کرائے کے ذریعے آ رہی ہے، کھا پی کر قرضہ ادا کرنے کے بعد جو آمدنی بچ جائے اور وہ نصاب کو پہنچے، تب ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سلسلے میں وضاحتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں، یعنی چاندی کے سلسلے میں، اور 200 درہم پر سال گزر جائے تو 5 درہم زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اور آپ پر کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس 20 دینار ہوں اور 20 دینار پر سال گزر جائے تو آدھا دینار اس میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، اور جو بھی زیادہ ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ سال گزر جائے، سوائے زراعت اور کھیتی کے۔ جانوروں پر بھی سال گزرنا ہے، سونے چاندی پر بھی سال گزرنا ہے، سامان تجارت پر بھی سال گزرنا ہے، اس کے بعد ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور سمجھ کر امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم۔ اگر